علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو بندوں کو اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا، دو بندے نو اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا۔ میں کہ اقبال ہو کیڑے ہیں دو بندے؟ اقبال کہنا پہلا او بندہ جڑا لالچی ہوئے، جو لالچ لگی پھر دی ہوئے کہ جناب میں فلاں میرا کام ہو جائے گا، یا لبیک کے اندر آئیں گا تو فلاں میں جناب ایک چیز لب جائے گی۔ جڑا لالچی بندہ یا محفل تو بعد میں کی لبے گا، جڑا لالچ لگی پھر دی ہوئے لے کے جناب کدے ادھر کدے اس در تے، کدے نون لیگ دے در تے، کدے عمران دے، کدے زداری دے، کدے فلاں جناب چودھری دے وڈیرے دے جناب سرداران دے در تے لگی پھر دی ہوئے کہ جناب فلاں کو جاواں گا تے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اقبال کہنا اللہ تعالیٰ ایسے بندے نو اپنے حبیب کی محبت دیندہ ہی نہیں۔ تو پھر دوسرا وہ بندہ جڑا بوزدل، لبیک ہی جاواں گا تے ایف آئی آر ہو جائے گی، لبیک ہی جاواں گا تے فوش ڈول ہو لگ جائے گا، لبیک ہی جاواں گا تے گھر چھڑانا پائے گا، لبیک ہی جاواں گا جناب ہتکڑیاں لگن گیاں، لبیک ہی جاواں گا جناب جیل جانا پائے گا۔ بوزدل بندہ ڈر دے مارے ہر وقت لتاں کمدیاں رہون۔ میں کہا یار میں نو دس، اگلے نے جناب شام اجاڑ چھڑیا، کشمیر اجاڑ چھڑیا، برما اجاڑ چھڑیا، عراق اجاڑ چھڑیا، ہجے بھی تو جناب بوزدل ہو گئے پھر اپنی جان دی تے پھر تو ساڑھے بارے جناب لبیک دے بارے۔ یہ لبیک والے کون ہیں؟ پتر لبیک والے توڑے دنیا بچا رہے ہیں، دنیا نہیں، دنیا صرف نہیں آخرت بھی بچا رہے ہیں، تو پھر حشر اللہ دن بھی بچا رہے ہیں۔ تیر اقبال کہنا اللہ تعالیٰ ایسے دو بندے نو اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندہ۔ میں کہ اقبال پھر گل کی، میں کہ ایک ساڑھے جناب شاعر نے شعر بھی پڑھ چھڑیا، دنیا وچ بڑے بڑے کریکٹر بھی آئے، بڑے بڑے آنگے بھی صحیح، نا کنہ نہیں لینا، نا کنہ رہنا۔ اقبال کہنا اسی نا کیوں لے رہے ہیں؟ اسی کہتے کنہ نا لیا جی، اسی نا کیوں لے رہے ہیں کریکٹر خالد لطیف دا؟ گل کی بن گئی بڑی بڑی دنیا جناب آن کے کریکٹر دے گزر جان کے نام ہی رہنا، اسی گل کیوں کر رہے ہیں؟ اقبال کہنا دل بمحبوب حجازی بستہم زی جی حق بیک دیگر پہ بستہم۔ اقبال کہنا جنہیں حضور نال دل آیا اسی انہیں نال بھی دل آ لے۔ اقبال کہنا دل نال دی کو جگہ حضور دی ذات ہے تے جنہیں حضور نال دل آیا اسی انہیں نال بھی دل آ لے۔ تے آج جناب خیر پوری بے کے بھی کریکٹر خالد لطیف دی گل ہو رہی، گل وچ ہو رہا ہے یا نہیں ہے؟ میں کہا اقبال اتلے جناب بڑے بڑے لوگ آئے تے نام مٹ گئے، خالد کریکٹر دا نام قیامت تک رہنا ہے، کیوں؟ اقبال کہتا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہ یاد رکھے گا حضور سے محبت کریں، یہ دنیاوی محبتیں ساری نکال کر ہمارے آقا اپنے آقا و مولا کی محبت دل میں بسائیں، اسی کے ساتھ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ سنیں ذرا حضور سے محبت کا انداز ہے کیا، اور صحابہ نے حضور سے محبت کر کے بتایا۔ اے میلاد شریف آ رہے ہیں نا، اسی کسی ڈی پی او تھانے دار ایس ایچ او کو نہیں پوچھنا حضور دا میلاد منانے واسطے، نہ اجازت لینی، جہاں ہمارا دل کرے گا ہم وہاں حضور کا میلاد منائیں گے۔ سمجھ آ رہی؟ تکڑے ہو گئے حضور کا میلاد منانا ہے، کسی تھانے دار کو اجازت لینی۔ اب تھانے دار ہمیں بتائے کہ حضور کا میلاد کیا منانا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ نے یہ زمین اور زمانہ کسی کی بوتھی کے لیے نہیں بنایا، کسی جناب وڈیرے اور جگیردار کے لیے نہیں بنایا۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت بتائیں اللہ نے یہ زمین اور زمانہ کس لیے بنایا؟ اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا ہے۔ فرمایا زمین و زمان یاد رکھنا بوزدلی دی وے تو وفی الاقبال مکرمتن وفی الجبن عارن والجبن لا ینجو من القدر۔ حضور دی تلوار تے شعر لکھے سی اور لکھے سی کہ کوئی بندہ بھی اپنی بوزدلی دی وجہ تقدیر تو نہیں بچ سکتا۔ ہاں جڑا بوزدل ہوئے انہوں گھر بیٹھے میں اسرائیل نے آ جانا۔ ہاں مولا حسین فرمانے سن کتنی ہی اچھی گل ہے، اللہ نے اگر جو موت آنی ہے لکھی جو یہ موت تو پھر کتنی خوش قسمتی علی گل ہے کہ اللہ دی راہ وچ موت آ جائے۔ یہ موت لکھی ہے، اس جسم نے مرنا ہے اور گلنا ہے، جا کے قبر جناب جا کے لمحے پہ جانا ہے۔ او پھر جناب مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، آپ سمجھیں کہ آپ حضور کے غلام بیٹھے ہیں، آپ سمجھیں کہ یہ جلسہ سجا لیا ہمارے ذمہ، کوئی سیاست یاد رکھے گا دین اسلام کا ایک پورا بنیادی جز ہے، اور اسلام کی وہ مسئلہ جس پر پورا اسلام چلتا ہے۔ لوگ جناب سمجھتے ہیں سیاسی محکم، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا نا، حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، انہوں نے 10 سال سیاست فرمائی، پھر صدیق اکبر نے فرمائی۔ اور یاد رکھے گا جیسے دین نہ ہوئے نا، دین سیاست سے ہو جدا تو پھر کیا رہتی ہے؟ پھر چنگیزی رہ جاتی ہے۔ پھر چنگیزی ہے نا ہے جناب وہ بجلی دے بلان دی وے تو اگلے نے جناب خودکشی کر لی۔
لینا میں جناب آٹے لے کے لوگ آٹے دی لینا میں لگ کے جناب کئی لوگ مر گئے. وجہ کی بنی میں کہ ادھر سن درا حضور دا دین ہوئے نا تخت تے پھر اسلام کی کردا؟ اسلام غریب دے گھر حضرت عمر دی کڑنو تے بوری لدوا کے پہنچا دینا. یہ ہے اسلام. میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ 5-5-10 دکھا دیتے بریانی دی پلیٹیں دکھا دے ہن ووٹ نہ بیچنا, ہن فیصلہ کرنا. جاگنا ہے آج جاگ لے, افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. آجے اے جاگنا او آسمان ہے جاگ لے. آج دنیا تیرے سامنے تحریک اللہ توڑے سامنے لے کے میں توڑے کو لو فیصلہ کرانا. میں لاہور اتنی دور آیا بیٹھا نا تو میں توڑے کو لو فیصلہ کرانا, میں نہیں فیصلہ کرنا. اقبال کہتا ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ, ملا سے نہ پوچھ. تو مولوی کو لوگ گل پوچھیں گے کہ جی مولوی تو ہیں ہی ایسے, اپنے دل سے پوچھ. میں نے آپ کے سامنے شمع جلا کر رکھنی ہے کہ روز روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو میں لبیک دا نعرہ بھی لوانا ہے لبیک دا نعرہ. میں پہلے گل کر لوانا جاگل وہ لوگ کہنے جی ختم نبوت کانفرنس تھی اور بات کیا کی. میں نے کہا آؤ حضور کے دین کی طرف. سنو ذرا موت پھر کیا ہے اور حضور پر ملتا ہے کیا کیا, ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ حضور نوازتے کیسے ہیں. سنے ذرا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر, یہ ہے حضور سے محبت کا انداز. یہ ہے حضور سے. ایک حافظ شیرازی ہے تو رند آدمی, وہ کہتا ہے جائے کہ زاہداں بہزار اربعی رسن مست شراب عشق بے کا حمیر رسن. حافظ شیرازی کہتا ہے جہاں لکھاں سالہ بعد صوفی زاہد عالم لکھاں سالہ بعد گوڑے رگڑ کے پہنچ دینا نیکیاں کر کے لکھاں سالہ بعد پہنچ دینا حضور دا عاشق چھلانگ نال جا کے پہنچ دینا. وہ کیویں پہنچیا؟ ممتاز قادری پہنچے یا نہیں پہنچیا؟ غازی تنویر قادری پہنچے یا نہیں پہنچیا؟ غازی عبداللہ شیشان پہنچے یا نہیں پہنچیا؟ غازی المدین شہید پہنچے یا نہیں پہنچے؟ اے جناب ستمبر گزرنا تے اکتوبر آنا تے 31 اکتوبر نو لاہور میں غازی صاحب دا اور سجنا او جناب 100 سال ہونا لینا غازی صاحب نو. میں کہ اقبال نہ بھی لینا لے کوئی نہیں, نہ انہیں کوئی شادی کی تھی, نہ کس وے تو برقرار رہنا. اقبال کہنا نہ صرف حضور دے نام دی وے تو برقرار رہنا. او جناب ترخانہ دا پتر ہوئے دے حضور نہ وفا کر جائے. سنو ذرا محبت رسول کا انداز ہے کیا. صحابہ نے ہمیں کر کر بتایا کہ حضور سے محبت کا انداز ہے کیا. حضرت ابو قتادہ غزوہ احد کے موقع پر تیر آیا, یہ ہے محبت رسول, یہ ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ دن رات اس لیے کھڑی ہے میدان میں کہ ملتا ہے کیا کیا. ایک بار مدینے حضور وار آگے دے ویکھو یار, حضور دے دین نال کھڑے ہو گئے دے ویکھو پھر ملتا کی ہے. تو یہ ساری زندگی دے جناب کدے نواز دے درد ہے, کدے جناب عمران دے کول جا کے منگا دے حضور دے درد ہے. آگے دے ویکھو مالک نواز دے کس نالن. حضرت ربیہ میں اس تو پہلے گل سنائی جاؤں کہ حضور نواز دے کیمیان. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ حضور نے وضو کرا رہے ہیں, وضو کرا رہے ہیں. اے تحریک دے ذمہ داران خوش ہویا کرن. یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا. کوئی ایم پی اے اس علاقے کا وہ اپنے آقاؤں کو خوش کر رہا ہے, نواز اور ان کو خوش کر رہا ہے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں, آپ آقاؤں مولا کو خوش کر رہے ہیں. آپ اپنے خوش قسمتی پر ناز کیا کریں. اسی کا تو امتحان, یہی اسی کا تو مل پڑنا ہے قیامت والے دن. اور یاد رکھیے گا جب حضور بلا کر انعامات دیں گے نا تو پھر آپ اس وقت یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ کاش کہ میں نے یہ سارا کچھ ہی آپ کے دین پر لٹایا ہوتا, اتنا انعام ملتا ہے. سنیں ذرا حضور کو صرف وضو کرا رہے, کوئی جنگ نہیں لڑی, کوئی جنگ نہیں لڑی. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ صرف حضور کو وضو کرا رہے. حضور نے فرمایا سل ربیہ, مانگ کیا مانگتا ہے. سنیں ذرا یہ تو ہمارے ذمہ دار نے جلسہ سجایا اور کہتے ہیں جنہوں نے ہمارے 5 لڑکوں کو اندر بھی کر دیا. میں کوئی بات نہیں, یاد رکھیے گا یہ پرچے, یہ ہتھ کڑیاں, یہ سب کچھ ایک دن رسول اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. اور جو ان کے حمایتی ہیں نا, ووٹر سپورٹر ہیں, وہ بھی آئیں گے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم, فرمایا اسی قیامت والے دن ہر بندے نے اندے امام نال بلاواں. تو تفسیر عباس میں لکھا کہ امام وہ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا, جس کے وہ گیت گاتا ہوگا دنیا میں. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ قیامت کے دن آواز لگے گی جس کا نواز شریف امام ہے ادھر آ جائے, جس کا عمران خان امام ہے وہ ادھر آ جائے, جس کا زرداری امام ہے وہ ادھر آ جائے, اور جس کے امام امیر المجاہدین ہے وہ ادھر آ جائے. یہ تو خوش قسمتی, کتنی خوش قسمتی والی بات ہے. یہ قیامت کے دن آواز لگے گی. حضرت ربیہ حضور کو وضو کرا رہا ہے. یہ ہے حضور کی محبت کا انداز. آپ نے اب یہ 12 ربیع الاول شریف شروع ہونا ہے, آج کل شروع ہو جائے گا, تو آپ نے حضور کا میلاد بڑا جناب انج کر کے منانا ہے.
جس کے پاس جو بھی استطاعت ہو وہ حضور کا میلاد اپنے گھر میں ضرور سجائے۔ اور پھر مولانا کو کہے مولانا یاد دی گل سنا ملا، اور کہا حضور دس چلتے کی میں سن، میرے آقا مسکراتے کیسے تھے، میرے آقا کے زلف مبارک کتنی خوبصورت تھی، میرے آقا کے دندان مبارک کیسے تھے۔ امام حسن کیا فرماتے ہیں کہ میرے آقا جب چلتے تھے میرے نانا جان تو پھر زمین سمٹ کر آ گئے تھے کہ حضور ادھر پاؤں رکھے ادھر پاؤں رکھے۔ یہ ذکر سننا ہے حضور کا۔ آلہ فرماتے ہیں ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کی۔ آلہ فرماتے ہیں جیڑی بھی گل ہوئے نا اے لبیک علیہ کیوں نعرہ لاندن، کلوں دا ہوئے، چلیسواں ہوئے، جنازہ ہوئے، وڈی عید ہوئے، محرم ہوئے، ربیع الاول ہوئے، معراج شریف دا ہوئے، شب برات ہوئے، جناب کوئی بھی موقع ہوئے، خوشی غمی ہوئے تو لبیک علیہ نعرہ کیوں لاندن؟ ہمارا امام ہمیں بتا کر گیا کہ ذکر چھیڑیا ان کا ہر بات میں۔ آلہ فرماتے ہیں ہر گل بھی جو حضور دا تذکرہ کرنا، تو جڑا کہ کہے کہ یہ کیا نعرہ ہے، یہ کیوں لگاتے ہیں، جنازے کا موقع نہیں لگانا چاہیے، فلاں موقع، سمجھنا آلہ فرماتے ہیں شیطان دا پتر ہے۔ جنہوں تکلیف ہوئے نا لبیک دے نعرے کو میں گل نہیں کر رہا، بریلی کا امام کر رہا ہے، کیوں نہ آزانا ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سنت لے کر۔ وہ امام بات کر رہا ہے کہ اگر کوئی بندے کو تکلیف ہو نا حضور کے ذکر سے کہ یہ لبیک کا نعرہ سیاسی ہے، یہ مولویوں نے فلاں کر دیا، میں کہا ذرا قائد اعظم کو لو جا کے پوچھ انہوں نے پھر سیاسی نعرہ کیوں لایا، پاکستان بنانا بس انہوں نے جناب کیوں پھر لایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، انہوں نے مذہبی لایا نا نعرہ ہے جناب، کوئی نعرہ لایا تو پھر بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا، اے نعرہ لگیا تو لوگوں پھر جناب قربانیاں دیتیاں نا، اے تو آڑی یاشیں دے بدماشیں واسطے قربانی تے نہیں دیتیاں، تو نہ تے قادیان انہوں نمازن واسطے قربانی دیتیاں۔ میں ایک دوڑنا گال کرنے لگا، ختم نبوت کا مسئلہ کوئی تحقیقی نہیں ہے، میں آپ سے بڑی سودی بات کر رہا ہوں، ہر بندہ اپنی ماں دے کہن دے حلالی ہے، سمجھ آ رہی نا، میں ختم نبوت مسئلے دے کوئی تحقیقی گل کرنے دا قائل نہیں، جو حضور نے فرما چھڑے گل مک گئی، کائنات کے ہون میں پہ کا فیصلہ کرنا کہ خاتم کا معنی یہ ہے، اور میں کسی قادیانی اور منکر کی میں اپنے پیو دے بارے دے کدے گل نہیں سنی، حلالی پتر ہوئے نا دے انہیں اپنے کسی دے پیو نو گال کٹی ہوئے نا دے حلالی پتر ہوئے سارے دن انہوں منہ وٹا کے رہندا کہ انہیں میرے پیو بارے گل کی تھی، تو جڑا بندہ حضور دی ختم نبوت دا منکر ہوئے نال جفیاں پانا انہیں حمایتاں کرنیاں، تینوں تے پھر اپنے پیو جتنی بھی غیرت نہیں نبی نال تو گلہ کرنی عاشق رسول ہونے دیا۔ سن ذرا یہ ہے صحابہ کا انداز، حضور کی ختم نبوت کیا، حضور کے سامنے تیر آ رہا، صرف تیر آ رہا، حضرت ابو قتادہ نے سوچا کہ اگر میں نیچے ڈھال اٹھائی نا تو تیر رسول اللہ کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ ہے تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے، ہر وقت میدان میں منکرین ختم نبوت کے خلاف بھی ہیں اور اسلام کے جو منکر ہیں ان کے خلاف بھی میدان میں ہیں، اس لیے ہے کہ ملتا ہے کیا کیا، ایک بار مدینے وفات کر کے دیکھو، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے چہرہ کر دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ چہرہ کہاں ہے، کہا کہ نہیں سب کچھ تو حضور کے صدقے ملا ہے، تو پھر چہرہ بھی تو حضور کے صدقے ہے، پھر لٹانا بھی تو انہی کے نام پر ہے۔ حضرت ابو قتادہ نے آگے چہرہ کیا، آنکھ نکل گئی، تیر لگیا تیر، اتنے لوگ جناب ہاتھ کڑی وے کہ لبیک دینا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کہا قیامت والے دن بھی پھر کمی میرے نہ لبیک نہ کوئی تعلق نہیں، قیامت والے دن کنے کام آنا بھائی، ہاں ایزا ایمان میں دوستو ایزا کوئی لبیک نہیں، میں ویسے پوچھنا ایزا مسلمان میں دوستو کل حشر والے دن حوض کوثر جام کوثر کس نے پلانا، میرے آقا نے پلانا نا، تے نام اعمال جو تولے جا رہے ہو تو میرے آقا نے کام آنا نا، تے پل جڑا پل گزرنا، پل صراط دا پل جڑا گزرنا، اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں ایک طرف پل کے میرے آقا کھڑے ہوں گے اور ایک طرف جب حضور کے غلام گزر رہے ہوں گے، وجد کیا ہوگا، وہ منظر کیا ہوگا، اعلیٰ فرماندے ہیں اے رضا اب پل سے وجد کر کے گزری ہے۔ یہ لبیک کا نعرہ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ اچھلتے کیوں ہیں، یہ جناب جمپ لگا کے کیوں نعرہ لگاتے ہیں، یہ ہاتھوں کو ایسے کیوں کرتے ہیں، میں کہے ادھر آ سن، تو کدے سنیا ہی نہیں نا دین جڑے کولو، تو پس پسے کولو دین سنیا جڑے کولو تو سنیا ہی بیٹھے ہی نہیں کدے، سن ذرا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک طرف جب حضور فرما رہے ہوں گے نا پل صراط کے، جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور دے غلام و پل کی میں گزارن گے، جب حضور فرما رہے ہوں گے نا کہ رب سلم امتی رب سلم امتی، تو اعلیٰ فرماتے ہیں ہم حضور کی اس آواز پر کیا منظر ہوگا، اے رضا اب پل سے وجد کر کے گزری ہے۔ شاہ جی وجد
قیامت کا منظر و وجد کر کے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. ہمارا یہ مقصد ہے اور کوئی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ, میں گل مکائی جاؤں پھر یہ نہ کہیں بچ گل رہ گئی. حضرت ابو قتادہ جب آنکھ نکل آئی نا تو سنے پھر ملتا ہے کیا کیا. ایک بار مدینے حضور سے وفا کر کے تو دیکھیں, حضور کے دین کے ساتھ ایک دفعہ کھڑا ہو کے تو دیکھیں. 76 سال ہو گئے ہیں ہم نے نالیوں کے لیے, برادریوں کے لیے, اپنی جناب مفادات کے لیے ووٹ دیے, اب ووٹ حضور کے نظام کے لیے. تو میں توڑے کو ہاتھ بھی نہیں کھڑا کرانا. اے ہر بندے نے اپنے دل کو پوچھنا کیا میں ان حضور دے دین واسطے ووٹ دینا. اے زندگی دے مکھن دا نام ہے. اے توڑے علاقے میں کتنے قبرستان بھرے پہ ہونے, او بڑے بڑے لوگ بھی چلے گئے, کوئی نہیں جناب قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. آلہ فرماتے ہیں ایک شمع جل سکتی ہے قبر میں, وہ کیا ہے؟ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے. ہم آپ سے بات حضور کی محبت کی کر رہے ہیں, کوئی اور مقصد نہیں ہے ہمارا. اگر ایسی مقصد یا کوئی جناب چیزیں عہدے لینا مقصد ہوتا تو ہم پھر خود بھی اس جناب امیدوار کے طور پر قوم کے سامنے آتے. کوئی آیا جی امیر صاحب نے اعلان کیا جی کھڑا ہونا, ہم نے کہا ہم نے نہیں کھڑا ہونا, کھڑے تسی ہو وہ, لیکن اسی پیچھے بیٹھ کے مسجد رحمت العالمین الف لام میم ذالک الکتاب پڑھاندے رہواں گے. ساڈا اور کوئی کام مقصد نہیں, ساڈا ایک کام ہے کہ حضور دی امت ہن 2023 میں حضور دے دین نال کھڑے ہوئے, حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہوں. حضرت ابو قتادہ جب حضور کے پاس لے کر آئے نا وہ جناب آنکھ کا, حضور آنکھ آپ پر قربان کی ہے, تو پھر میرے آقا و مولا دیکھیں پھر ملتا ہے کیا کیا. میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگا کر اس آنکھ کو دوبارہ وہاں لگا دیا. تو صحابی کہتے ہیں آنکھ پہلے اتنی تیز نہیں تھی, جب حضور کا لعاب دہن لگا تو آنکھ پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی. تو پھر یہ ہے نا کہ دعا کیوں ملتا ہے کیا کیا. ایک بار مدینے میں حضرت ربیہ والی بات بھی ہو جائے, حضور کو وضو کرا رہے, حضور نے فرمایا سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے, وضو کرا رہے ہیں صرف. اور آج جب آپ حضور کے نظام کے لیے اس گاؤں کے اندر بیٹھ کر محنت کریں گے تو کیا میرے آقا نوازیں گے نہیں آپ کو؟ نہ یقیناً نوازیں گے. سنیں ذرا, حضور نے فرمایا مانگ. تو پھر وہ حضرت ربیہ نے کہا یا رسول اللہ جنت میں اللہ نے جو آپ کو مقام عطا کرنا ہے اس مقام کے اندر آپ کی خدمت چاہیے. تو میرے آقا نے فرمایا ربیہ یہ تو ہو گیا, اور 10 کی مانگنا. حضرت ربیہ نے زبان حال سے کہا جولی ہی میری تنگ تھی, کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے, یہ باس نہ کر ہوش میں اور بھی کچھ مانگ. تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رگاؤں میں چرنگے. آپ لوگوں نے اب حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اب میں آپ کو مولا کائنات کی حدیث پاک سناؤں گا, اور ربیع الاول شریف آپ نے جہاں دل کرے جلوس نکالنا ہے, اور جتنی استطاعت ہو یاد رکھے گا میلاد منائیے گا. اے توڑے زبانی طرح بول دیں, طرح کی بول دیں, طرح نو کی بول دیں, طرح ہی بول دیں, طرح فٹا جو بھی بول دیں. بچیاں سن صرف حضور دی بارگاہ بھی طرح لے کے آئی ہیں. تسی آج حضور دا میلاد مناؤ گے, کیا میرے آقا نوازن کے نہیں, بچیاں سن طرح لے کے آئی ہیں حضور دی بارگاہ بھی. ملیا کی پھر طرح لے کے آئی تو حضور نے ایک مٹھ بھر کے نا سونے تے ہیرے تے جواہرات دیتے. تو پھر جان لگی, پھر حضور نے بلا لیا, حضور نے پھر جناب ایک مٹھ بھر کے سونے تے ہیرے تے جواہرات دے دیتیاں. مالک بڑے کریمن, لیکن حضور دے نظام نال کھڑے ہونا. ہون جناب مولا کائنات دی حدیث پاک سنو, تو پھر حضور دی ختم نبوت تے. ختم نبوت کا یہ ہے اسلام کا وہ مسئلہ ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہے. آپ لوگوں نے ختم نبوت کوئی تحقیقی مسئلہ نہیں ہے, حضور ہی خاتم النبیین ہے قیامت تک. اب سنیں مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ حضور کی مہر نبوت کیسی تھی. اب ربیع الاول شریف بھی آ رہا ہے, موبائل کی لائٹیں بھی جلائیں تاکہ حضور کی آمد کا جناب مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے. اور میں یہ حدیث پاک حضور کی آمد کے لیے جناب عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أداج العينين أهدب الأشفى جليل المشاش والقدد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحت من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. مولا کائنات فرماتے ہیں میرے آقا مولا کی مہر نبوت دونوں کندھیوں کے درمیان تھی.
ہر بندہ اپنی ماں دے کہنے دے حلالی ہے. جب حضور نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، گل مک گئی. کائنات میں حضور نے جب فرما دیا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب، حضور نے فرمایا دنیا میں ریت کے تعداد کے ذروں کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں. گل مک گئی، بس گل نہیں سننی. ایک کان اللہ نے اس واسطے نہیں بنائے کہ اپنے حبیب کے خلاف گل سنے، اللہ نے اس واسطے بنائے کہ حضور دی تعریف سننی، حضور دی عظمت سننی، حضور دی شان سننی. پھر اسی سفر کے ساتھ جب ہم جائیں گے مولا کائنات کے حدیث پاک میں مکمل کرتا جاؤں. اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والجنہم عریقتا واکرمہم عشیرا من رآؤ بداہتا ہابا ومن غالته معرفتا احبا یقول ناعدہ لم مر قبلہ ولا بعدہ مثلہ. پیر میرے علی شاہ صاحب نے جب حضور کی زیارت کی نا وادی ہمراہ میں تو پھر کیا کہنے پر مجبور ہوئے؟ اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آنکھاں دے رب دی شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں. آپ لوگوں نے اب نعرہ لگانا ہے اور میرے آنے کی تکابڑ بھی دور ہو جائے. پتہ چلے کہ حضور دے غلامہ نے گل سنی، باقی گلاں پھر انشاءاللہ ہوندی رہن گیا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج